بھائی نے سوال پوچھا میرا میدا خراب ہے. میرے محترم بھائیوں، میدے خراب ہو تو زندگی میں کبھی میدے کی دوائی نہیں کھانی. زندگی میں کبھی میدے کی دوائی. سب سے پہلے میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں. میدا خراب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی دوائی چاہیے ہی نہیں. کیا چاہیے اس کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں، میدا خراب ہے تو سب سے پہلے میدے کو دھو. سب سے پہلے میدے کو کرنا چاہیے، واش کرنا چاہیے. دیکھو ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے، اچھا کبھی یہ بھی سنا کھانا کھانے سے پہلے میدا دھونا چاہیے؟ سنا کبھی؟ پتہ کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ ہم نے کبھی اسلام کو اتنی ڈیپتھ میں پڑھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ. انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا کیا ہے؟ پیٹ. اچھا ایک بندے کا پیٹ خراب ہے، خراب پیٹ ہے، تو اس کو پہلے صحیح کرنا چاہیے کہ اس میں کھانا ڈالنا چاہیے؟ تو پیٹ تو پہلے خراب ہے اور آپ اوپر سے پھر کھانا ڈال رہے ہو. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کھانا کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو تاکہ وہ ساری جو پیٹ میں گندگی ہے وہ اس کو صاف کر دے. اور کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے لیے ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ پانی. پانی ہے نا، تو کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پانی پینا چاہیے. تو کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو. اچھا جب آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو گے بتاؤ پیٹ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی تذابیت، اس کی گندگی، اس کا کچرا مچرا کچھ نہ کچھ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو پہلا کام یہ کرو. دوسرا کام، اپنے دانتوں کو دیکھو. دانت کتنے ہیں؟ 32 دانت ہیں اور 4 طرح کے دانت ہیں. حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے، بیٹا جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا. جو دانتوں کا کام وہ کبھی ٹھیک. دانت ہیں 32، 8 دانت ہیں ایک نوک والے. ان کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. تو سب سے پہلے کھانے کو اچھی طرح کاٹو، کھانے کو اچھی طرح. دوسرے 8 دانت ہیں، یہ ہے 2 نوک والے. پہلے 8 دانت کتنی نوک والے ہیں؟ ایک نوک والے کا کام ہے کاٹنا، 2 نوک والے کا کام ہے پھاڑنا. تو کھانے کو اچھی طرح پھاڑو. اور 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. تو دانتوں کا کام کیا ہوا؟ کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا. میرے محترم بھائیوں یہ کب ہونا تھا؟ جب کھانا بار 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 دانتوں کے نیچے آتا. ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. ایک لقمے کو، بھائی صاحب جو بندہ ایک لقمے کو 32 بار چبائے گا بتاؤ اس کا کھانا کیا بن جائے گا؟ اچھا ہماری بد قسمتی ہے، ہر بندہ پتہ ہی کہتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہم تو کھانا اتنی تیزی سے کھاتے ہیں. اچھا ذرا قرآن سے جانو تیزی کا کام کس کا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہے؟ اور کھانے کے وقت ہم سب کون ہوتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا. ایک لقمے کو جو 32 بار چبائے گا، اچھا 32 بار چبانے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہم نے کئی بار ایکسپیریمنٹ کرایا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی صاحب جس کا پیٹ خراب ہے کہتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی کھانا ہضم نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کھانا بھی لاؤ آپ بھی آ جاؤ. اور میرے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس لوگ آ کے بیٹھ کے باقاعدہ کھانا کھا کے وہ بتاتے ہیں. میں ان کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں یہ نوالا ہے اس کو چباؤ اور دیکھو 32 دفعہ چبا کے کیا بنتا ہے. 32 بار جو کھانا چبائے گا بتاؤ اس کا کھانا کیا بن جائے گا؟ اس کا پیٹ کبھی خراب ہو سکتا ہے؟ پہلا کام تو یہ کرو. اور کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد پانی پیو. یہ پہلا کام. دوسرا کام، کھانے کے اوقات کیا ہیں؟ کھانے کا سب سے بہترین وقت جو اللہ نے بتایا ہے کون سا ہے؟ وہ ہے صبح کا. کون سا ہے؟ صبح کے وقت میں برکت ہے. صبح کے وقت میں. اور مغرب کے بعد کیا کھول دیے جاتے ہیں؟ شیاطین. اور ہمارا کھانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ ہم سب سے اچھا کھانا کب کھاتے ہیں؟ کب کھاتے ہیں؟ اب آپ نا یورپ کے اکارڈنگ آ جاؤ. جرمن کی کہاوت ہے بریک فاسٹ سیم لائک کنگ.
بریک فاسٹ کس کی طرح لینا چاہیے؟ بادشاہوں کی طرح. اور لنچ سیم لائک پرنس اور ڈنر سیم لائک بیگر. اچھا پنجاب کا کلچر کیا تھا؟ لوگ سری پائی کب کھاتے تھے؟ بوم کب کھاتے تھے؟ نہاری کب کھاتے تھے؟ مغز کب کھاتے تھے؟ کھاد کب کھاتے تھے؟ پراٹھے کب کھاتے تھے؟ لسی کب لیتے تھے؟ اور میرے محترم بھائیوں میں آپ کو دنیا کی سب سے جو بالکل یوں سمجھ لو وہ خوراک جو آپ کو سب سے زیادہ بیمار کرتی ہے وہ ہے ڈبل روٹی. وہ ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ سارے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو سلائس اور انڈا لیتے ہیں، اور کتنے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں. وہ ایجوکیٹڈ سٹوپڈ ہیں. اچھا ڈبل روٹی میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں اس میں آرٹیفیشل بیکٹیریا پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب یہ ڈبل روٹیاں خراب ہو جاتی ہیں نا، فنگس لگ جاتی ہے، اس سے دوسری چیز اس سے پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں رس. جس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈبل روٹی جو گل سڑ جاتی ہے. اور میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، واللہ میں پورے ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اچھا ہمارے ہاں بڑے فخر سے یہاں ناشتہ ہوتا ہے ڈبل روٹی انڈے کا، یہاں ہوتا ہے چائے رس کا. اور یہ سب سے بیکار چیز ہے آپ کے معدے کے لیے، جو معدے کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے. اور میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی کوئی چیز کھائی نہیں تھی. یہ جو آٹا چھان لیتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی. آپ نے ہمیشہ منع کیا ہے کہ جیسا ہے اس کو لاؤ، تھوڑا سا ہلاؤ، جو اس کے اوپر تنکے وغیرہ ہیں اس کو آپ ہوا سے اس کو پھونک سے اڑا دو. یہ چھان کے کھانے والا کنسیپٹ اسلام میں. اور بھائی آپ چھان کے اس کا جو فائبر ہے، اس کے جو چوکر ہے، اس کی جو سوجی ہے، جو میدا ہے، وہ تو آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہو. تو اس کے جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں جب آپ وہ نکال دو گے تو وہ کھانا آپ کو طاقت دے گا، میدے کو ہیلدی کرے گا، خراب کرے گا. تو میرے محترم بھائیوں، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو، یہ لوہے کی چکیاں، چائنا کی چکیاں، سٹیل کی چکیاں، بلیڈ کی چکیاں، پتھریوں والی چکیاں، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. پتھر کی چکی پہ آٹا یوں پستا ہے اور باقی جتنی چکیاں اس پہ آٹا یوں کٹتا ہے. اس موٹر کا آر پی ایم اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ آٹے کے سارے نیچرل انگریڈینٹس کو برن کر دیتا ہے. چوکر بھی جل گیا، سوجی بھی جل گئی، میدا بھی جل گیا، فائبر بھی جل گیا. بتاؤ پیچھے بچے گا کیا؟ وہ بچے گا بلڈ پریشر جو آپ لوگوں کو ہے. یہ جلا ہوا بھس جب آپ لوگ کھاؤ گے، آٹا کس لیے کھانا تھا؟ جلے ہوئے بھس کے لیے کہ طاقت کے لیے؟ تو یہاں کیا مل رہا ہے؟ یہاں تو وزن ہی ملے گا. پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ اور صرف 40 دن کھا کے دیکھ لو. اگر کبھی قبض ہو جائے، کبھی بلڈ پریشر ہو جائے، کبھی کولیسٹرول بڑھ جائے، کبھی آپ کو یہ بواسیر ہو جائے، کوئی دوائی تو نہیں بتا رہا. میرے محترم بھائیوں، وہ آٹا جو رب نے آپ کے لیے پیدا کیا تھا، بدقسمتی سے آپ نے وہ آٹا لیا جو چائنا کی چکیوں میں آتا ہے، اور آپ لوگ ان کو سمجھ رہے ہو کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. تو آٹا پتھر کی چکی کا کھاؤ. 4 باتیں آپ کو بتائیں. کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ آپ آٹا پتھر کی چکی کا لے کے آؤ، اور اگر ایک کام کر لو، صرف اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ. کھانا کس میں پکانا ہے؟ اچھا مٹی کے برتن میں کیوں پکانا ہے؟ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، اور سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے. کبھی کانسیپٹ دیکھا گلا ہوا اور پکا ہوا؟ ایک سیب ہے پکا ہوا، ایک سیب ہے گلا ہوا، کون سا کھائیں گے؟ اچھا ایک شخص صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی گلے ہوئے 2 سیب کھاتا ہے، اور ایک بندہ دن میں صرف ایک پکا ہوا سیب کھاتا ہے. صحت کس کی اچھی ہوگی؟ اچھا وہ تو 6 کھا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ تو کھانا کون سا کھانا چاہیے تھا؟ تو کھاتے کون سا ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم پہ جتنی بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بما کسبت ایدہم،
عید الناس، یہ تمہارے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جتنی بیماریاں وہ انسانوں کے، وہ آٹا کون لے کے آتا ہے؟ یہی ہاتھ لے کے آتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، اچھا بتاؤ معدہ خراب ہوگا؟ اچھا میں نے کہانی سنائی ہے کہ حقیقت میں مبنی باتیں ہیں. اور ایک دوائی جو میں ہر بندے کو کہتا ہوں کھاؤ، اور الحمدللہ کئی لاکھ نے، کئی کروڑوں نے شروع کر دی، اور یہ وہ دوائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بتایا، اور جبریل امین نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. وہ ہے کالا دانہ. کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارے یہاں پہ لوگوں کے دماغ اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ تو یہ تو بڑی گرم ہوں ہوئی ہے نا کھائیں، آگ ہے گی وہ آگ. اچھا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ موت کے سوا. اور یہاں ماشاءاللہ عقل مند انسان کیا فرما رہا ہے؟ اچھا کس کی بات سچی ہے؟ اچھا ہم کس کی بات کو مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہو نہ میں تو منع کیتا سی نا، ویکھیا ہی آگے آگی سی تینے بڑا گھر کرنا. اچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے اور مدینے کے لیے آئے تھے کہ یونیورسل ہے؟ ہم میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. تو کلونجی، اور دوسری چیز ہے میتھی دانہ. دوسری کیا چیز ہے؟ میتھی دانہ لینا ہے، میتھرے نہیں لینے. یہ کلونجی اور میتھی دانہ. میرے محترم بھائیوں، اللہ کا نام لے کے یہ نیت رکھو کہ بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ، دونوں کو مکس کر لو. رات کو 5 گلاس پانی لو، 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانہ ڈالو. میرے محترم بھائیوں، جس کو شوگر ہے، جس کو کولیسٹرول ہے، جس کو ایسیڈیٹی ہے، جس کے ایون کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، سارے ہی کھاؤ. کیسے؟ 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ، 5 گلاس پانی، 3 چمچ اس میں ڈال دو. جس کو شوگر ہے وہ گڑ نہ ڈالے، باقی اس میں 3 چمچ گڑ ملائے اور 3 چمچ اس میں لیمن ملائے. اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ. 5 گلاس پانی، 4 گلاس رہ جائے. اس کو مٹی کے برتن میں رکھ لو. اگر اس میں آپ کو تیزابیت زیادہ ہے، آپ کو قبض زیادہ ہے، آپ کو بواسیر زیادہ ہے، یا فیسچولا ہے، جس کے پیٹ خراب ہیں، تو وہ اس میں کیا کریں؟ ایک چھوٹا سا کھیرا، ایک چھوٹی سی گاجر، 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 2-3 ٹانیاں سبز دھنیا کی، 2-3 ٹانیاں پودینے کی اس کے اندر ڈال لیں. اس پانی کو ساری رات پڑا رہنے دو. 1.25 گلاس صبح، 1.25 دوپہر، 1.25 شام. کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے معدے کو اس سے صاف کرو. یقین جانو، یہ جوڑوں کا درد، یہ بواسیر، یہ قبض، یہ گیس، یہ گینٹھیا، یہ جس کو آپ لوگ کہتے ہو بلڈ پریشر، جس کو آپ کہتے ہو کولیسٹرول، جس کو آپ لوگ کہتے ہو کینسر، صرف 45 دن یہ پی کے دیکھ لو، فرق نہ پڑے تو پھر کیا نا. دوسری چیز جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا. تلبینہ، اور اس وقت تک چولہے پہ رہتا تھا، یا وہ شخص صحت مند ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا. جو کا دلیا. میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کو کہتا ہوں اپنے اس علاقے کے حساب سے. آپ اس کو گڑ میں بناؤ، دودھ میں بناؤ. اگر کسی کو دودھ سوٹ نہیں کرتا وہ اس کو پانی میں بنا لے. اور اگر کسی کو شوگر ہے وہ اس میں گڑ نہ ملائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ جو چیزیں بتانے لگا ہوں، 2-3 بادام لو، 2-3 کاجو لو، 2-3 پستے لو، 2-3 اخروٹ لو، آدھی چائے کی چمچ سونف، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز ڈالو. اس کو کوٹ لو. اس کو کوٹنا ہے، گرائنڈ نہیں کرنا. اس کو کوٹ کے جب جو کا دلیا پک رہا اس کے اندر ڈال دو تاکہ یہ اچھی طرح اس میں پک جائے. اور اس کے بعد کوئی سے سیزنل فروٹ لے لو، جیسے کیلا ہے، جیسے سیب ہے، جیسے امرود ہے، جیسے چیکو ہے، جیسے کیوی ہے. اور اس کے ساتھ پپیتے کے 2-4 چمچ لے لو، انار کے 2-4 چمچ لے لو، انگور کے 2-4 چمچ لے لو، 2-4 کھجوریں لے لو. ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے اس کا شیک بنا لو، اس کی موسلی بنا لو. اور جو کا دلیا جو پکا ہے اس کو چولہے سے نیچے اتارو اور یہ سارے پھل اس کے اندر ڈال دو. اس کو مکس کر لو. میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگ کہتے ہیں مجھے یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، صرف یہ تلبینہ کھاؤ. کیسے کھانا ہے اس کو؟ میرے محترم بھائیوں،
پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن ایک آنت کھاتا ہے، مومن، اور کافر اس کو کم سے کم کھاؤ۔ اور سائنس کہتی ہے، بلکہ حکیم لقمان کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حکیم لقمان کہتے ہیں کم کھانا انسان کھاتا ہے، کم کھانا، اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے، زیادہ کھانا۔ اور آج بتاؤ کھانا کس کو کھا رہا ہے؟ کیا انسان کھانا کھا رہا ہے یا انسان کو کھانا کھا رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس تلبینہ کے 3 حصے کرو، صبح دوپہر شام، کھانے کے بعد اس کو میٹھے کے طور پہ لو، بہترین علاج ہے۔ یہاں کوئی بھائی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟